حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب یزید تھا نا تو یزید نے ایک خط جو ہے وہ بھیجا تھا حضرت امام حسین کو بیعت کے لیے، دوسرا خط بھیجا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہ میری بیعت کرو۔ حضرت امام حسین نے بھی انکار کر دیا، اور صحابی رسول نواسہ صدیق اکبر حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ نے بھی انکار کر دیا۔ ہویا پھر اس طرح کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے سامنے ہے، واقعہ کربلا جو ہوا، ان کو یزید لعین نے شہید کر دیا، اور پھر یہ اپنے جو سپاہی تھے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجے۔ جب بھیجے نا تو اچانک یہ ہوا کہ یزید مر گیا، یزید مر گیا۔ تو جو محاصرہ کیے ہوئے تھے مکہ کے جو سپاہی، 10,000 سپاہی جو تھے، انہوں نے مکہ کا محاصرہ کر لیا تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ سے مکہ آ گئے تھے، اور خانہ کعبہ میں آپ نے پناہ لے لی تھی اس نیت سے کہ اس سے محفوظ تر جگہ کوئی نہیں ہے، اس سے محفوظ تر جگہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ پر پناہ لی، تو پھر ہوا یہ کہ اس کا محاصرہ ہو گیا۔ جب محاصرہ ہوا نا، یہ خبر پھیل گئی کہ یزید مر گیا ہے۔ تو جب یزید مر گیا، یزید کے مرنے کی خبر پھیلی تو سارا محاصرہ ٹوٹ گیا۔ پھر یزید کا بیٹا آیا تخت پر، اس نے تخت نہیں سنبھالا۔ کیوں نہیں سنبھالا؟ اس نے کہا جس تخت سے خون رسول ٹپک رہا ہو، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس تخت پر بیٹھ سکوں۔ تو یزید کا جو بیٹا تھا وہ ٹھیک تھا، اس نے اہل بیت کی بڑی تکریم کی، عزت کی۔ تو یزید کا بیٹا اس نے تخت کو جو ہے نہیں سنبھالا، اس نے چھوڑ دیا تخت کو۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 7 سال حکومت کی، اور آپ اتنے ماہر سیاستدان تھے، آپ نے 7 سال جو تھے وہ خلیفہ وقت رہے آپ۔ اس کے بعد پھر دور آیا عبد الملک بن مروان جو اموی گورنر تھا، اس کا دور آیا۔ اس نے ایک ظالم و جابر حجاج بن یوسف نامی لعنتی اس کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت جو ہے اس کو ختم کرو، ان کو قتل کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری حکومت ہو تو پھر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنا چاہیے۔ وہ حجاج نامی جس کے بارے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک آدمی ہوگا، وہ بہت بڑا ظالم ہوگا۔ وہ کتنا ظالم تھا؟ اس نے 1,24,000 بندوں کو بغیر جرم کے قتل کر دیا تھا۔ اتنا بڑا ظالم آدمی تھا وہ۔ اس کو بھیجا، حجاج بن یوسف جو ہے وہ آیا مکہ میں، آ کے اس نے نہ خانہ کعبہ کو دیکھا، نہ کسی چیز کو دیکھا، منجنیقیں لگائی اور خانہ کعبہ پر پتھراؤ شروع کر دیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر تھے، اس لیے اس نے خانہ کعبہ پر پتھراؤ شروع کر دیا تاکہ ان کو جو ہے شہید کر دیا جائے۔ بالآخر جب ماحول زیادہ گرم ہو گیا، شہادتیں زیادہ ہو گئی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی رب کی بارگاہ میں شہید ہو گئے۔ اور جب آپ کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد ایسا ظالم تھا، آپ کی لاش کو خانہ کعبہ کے ساتھ میخوں کے ساتھ ٹھوک دیا گیا 3 دن کے لیے، حجاج بن یوسف کی طرف سے۔ حجاج بن یوسف کی طرف سے آپ کی لاش کو میخوں کے ساتھ ٹھوک دیا گیا 3 دن کے لیے۔ جب آپ کی والدہ وہاں سے آپ کی والدہ کا گزر ہوا نا، تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ابھی شاہ سوار کے اترنے کا وقت نہیں ہوا، یعنی کہ یہاں پر ہماری مائیں اگر ان کا بچہ مر جائے، راہ حق میں ہی مر جائے، تو غم کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنی ہوش نہیں رہتی، لیکن آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی بہن، آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگی، دلیری کے ساتھ کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے حق کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے، اور حق کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں